اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکرم ذی قدر حضرات و خواتین، محترم بزرگوں، دوستو، قابل احترام میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے، وہی ہے جس نے 4 دن کے اندر اس زمین کو بنایا، زمین پر پہاڑ، سرسبز و شاداب کھیت، باغات، ہر چیز کو سجایا، اور اس زمین کو پانی کے اوپر ٹھہرایا۔ اور وہی اللہ ہے کہ جس نے 2 دن کے اندر 7 آسمان، چاند، سورج اور ستاروں سے مزین کیا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ وہ اللہ ہے کہ جو ہر چیز کا مالک اور خالق ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور میرے نبی کی آل پر اور تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اور تمام امت مسلمہ پر، اور خصوصاً جو لوگ اس چینل پر موجود ہیں، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور میرے دوست بھائی، اے میرے اللہ، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ان سب پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ میرے بھائیوں اور دوستو، سب سے پہلے ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ کی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل ہوتی ہے۔ تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شان اللہ کی ذات نے اتنا بلند کر دیا ہے کہ یہ دنیا کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے چلا تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا۔ یہ نبوت کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ اس کے درمیان 1,24,000 یا کم و بیش پیغمبر آئے ہیں، اور وہ بھی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ان سب کو صرف اور صرف ایک ہی دعوت دی گئی، ایک ہی اللہ کی جانب سے پیغام ملا کہ آپ سب نے لا الہ الا اللہ اس کی تبلیغ کرنی ہے۔ آدم علیہ السلام سے یہ کام شروع ہوا، اور چلتے 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 یہ درمیانی جو نبیوں کا، پیغمبروں کا جو سلسلہ تھا وہ تقریباً 1,24,000 تھا، اور آخر میں جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس وقت اس نبوت کا دروازہ بند کر دیا، ختم کر دیا کہ آج کے بعد یہ نبوت یہاں ختم ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا اللہ نے اتنا شان بنایا ہے کہ جتنے پہلے نبی آئے ہیں وہ سب نبی میرے نبی کے شان کو جانتے تھے۔ اللہ نے عرش برین پر ان کا نام لکھا ہوا تھا، اور جو نبی، جو پیغمبر اس دنیا میں آتا تھا وہ خواہش ظاہر کرتا تھا اللہ کے سامنے کہ یا میرے اللہ، ہمیں آخری نبی، جو آپ کا آخری نبی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا صرف ہمیں امتی بنا دیں۔ یہ دعا کرتے گئے، لیکن یہ شرف کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ یہ شرف اگر حاصل ہوا ہے تو میرے بھائی اور دوستو، یا پھر ہمیں ہوا ہے، یا آپ جو سن رہے ہیں ان کو ہوا ہے،
یا دنیا کے اندر میرے نبی کی موجودگی کے اندر جن لوگوں کی پیدائش ہوئی ہے ان کو ہوا ہے، یا آخر قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے یا پھر ان کو ہوا ہے۔ یہ پھر اندازہ لگا لو کہ کتنا بڑا شان ہے اس امت کا جو اس دنیا کے اندر موجود ہے، لیکن انسان اپنی خصوصیات اپنے شان کو بھول گیا ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ میری اللہ کے ہاں عزت کتنی ہے، میری اللہ کے ہاں عظمت کتنی ہے۔ ہم تو خدا کی قسم کبھی اللہ کا احسان یاد کر کے اگر اس کا ہم بدلہ چکانے کی کوشش کریں تو ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہے، ہم مر تو سکتے ہیں، لیکن یہ احسان جو اللہ نے ہم پر کیا ہے ہم اس کا احسان کبھی بھی نہیں اتار سکتے، ہماری نسلیں نہیں اتار سکتی۔ یہ تو کتنا اللہ کا بڑا احسان ہے۔ ہم نے دعائیں بھی نہ مانگی لیکن اللہ نے ہمیں آخری نبی کا امتی بنا دیا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، میرا وہ نبی جب دن قیامت کا ہوگا تو سب لوگ، ہر نبی، ہر امت، ہر کوئی یہ کہہ رہا ہوگا اللہم نفسی اللہم نفسی، یا اللہ میرا دھیان کر، یا اللہ میری خیر ہو، میری خیر ہو۔ کوئی کسی کا نہیں ہوگا، نہ ماں باپ کی ہوگی، نہ ماں بیٹے کی ہوگی، نہ بیٹا ماں کا ہوگا، نہ باپ کا بیٹا، کسی کا کوئی تعلق نہیں۔ اور باقی بھی ساری مخلوقات ہم بھی اسی طرح کریں گے، ہمیں بھی اپنی ماں کی نہیں ہوگی، ہمیں اس وقت قیامت کے دن اپنی پڑی ہوگی، اور ماں جو ہے اس کو بیٹے کی نہیں ہوگی، اور باپ کو بیٹے کی نہیں ہوگی، اور بیٹے کو باپ کی نہیں ہوگی، ماں کی نہیں ہوگی۔ سب لوگ نفس و نفسی ہوگی، ہر بندہ اپنے نفس کی بات کر رہا ہوگا۔ اتنی مشکل ہوگی، اتنا مشکل مرحلہ ہے وہ، لیکن قربان جاؤں حضرت محمد مصطفیٰ پر، اس وقت اللہ کے نبی سجدے میں چلے جائیں گے اور اللہ پاک فرمائیں گے کہ اٹھ، میرا پیغمبر کیا مانگتا ہے؟ تو اللہ پاک جب اٹھائیں گے تو فرمائیں گے کہ یا میرے اللہ، میری امت کا حساب جلدی شروع کرو۔ اس وقت آپ کہہ رہے ہوں گے اللہم امتی امتی امتی۔ کتنا بڑا عالی شان پیغمبر! یار ہم تو اس نبی کی امتی ہیں، کون سا مقام ہے تیرا تو بھول گیا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ تو باتیں ہوتی رہیں گی۔ اب ہم اپنے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ وظیفہ یہ ہے کہ 14 ربیع الاول کے دن، منگل کے روز، یہ آپ کر سکتے ہیں، اور باقی دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، آج بھی کر سکتے ہیں۔ آج 13 ربیع الاول ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، وظیفہ کرنا آپ کا کام ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو اللہ پاک اتنا خوش کر دیں گے کہ آپ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ رزق کہاں سے آ گیا۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے 5 وقت کا نمازی ہونا، یہ شرط ہے، اور اس کے بعد جھوٹ نہیں بولنا دوسری شرط ہے، اور تیسرے نمبر پر تہجد کے ٹائم اٹھنا ہے، تہجد پڑھنی ہے۔ میں قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں کہ یہ مسئلہ پختہ اور پکا ہے کہ جب انسان صبح تہجد کے ٹائم اٹھتا ہے تو اللہ مسکرا کر کہتا ہے دیکھو فرشتوں میرے بندے کی پوزیشن۔ اس وقت اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اور آپ جو دعا مانگتے ہیں اللہ قبول فرماتا ہے۔ اس وقت تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھیں، اور پھر اللہ کے 3 نام ہیں، یا اللہ، یا کریم، یا رزاق۔ یہ ایک سانس کے اندر ایک تسبیح پڑھنی ہے، پھر سجدے میں گر جانا ہے۔ اللہ کے سامنے جس چیز کا تصور کریں گے اللہ پاک آپ کو دے دیں گے۔ اللہ پاک آپ کو اتنا دے دیں گے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکیں گے۔ اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کرنا۔ میرے بھائی اور دوستو، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ کی سوچ ختم ہے ادھر، وہ ٹائم ہی ایسا ہے۔ اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی تم امت ہو، مانگ کر تو دیکھو یار، کیوں مایوس ہو؟ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔